बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, पीटीआई में करोड़ों डॉलर के फ्रॉड और करप्शन का इंकशाफ हुआ है। जहां इन करोड़ों डॉलर्स का करप्शन या फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है, वहां इस चीज का भी पता चला कि इन करोड़ों डॉलर से पाकिस्तान से बाहर बड़ी बड़ी अमलाक खरीदी गई हैं। ये अमलाक कहां खरीदी गई हैं और ये फ्रॉड कैसे हुआ है, और इसके अलावा पीटीआई पर अपनी अजारादारी कायम करने के लिए अलीमा खान मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुकी हैं और उनके हुए हैं ट्वीट्स लीक, और उन ट्वीट्स में किए गए हैं 4 इंकशाफात, और फिर उन 4 इंकशाफात में जजेस के साथ राब्ते बिलखुसूस जस्टिस मंसूर अली शाह का भी तफसील से जिक्र है, और उसके अलावा कई नाकामियों के भी एतराफात हैं। ये मुकम्मल ट्वीट हम आज आपके सामने रखेंगे, आप देखिएगा कि उनमें किस तरह की साजिशें की गई हैं। इसके अलावा इमरान खान और पीटीआई की क़यादत ने राज फाश होने के डर से शेर अफजल मरवत को पार्टी में वापस लेने का फैसला कर लिया है, और इस हवाले से इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को मुलाकात के लिए अडियाला जेल भी तलब कर लिया है। अब शेर अफजल मरवत के पार्टी में वापस जाने से फायदा किसका, नुकसान किसका? क्या शेर अफजल मरवत के पार्टी में वापस जाने से जो उनकी बेइज्जती हुई, जो उनकी तजलील हुई, क्या वो उसका अजाला हो सकता है? क्या उस पर पीटीआई की क़यादत या वो चुगलखोर ग्रुप जिन्होंने इमरान खान के कान भरे और खुसुर फुसुर की, क्या वो शेर अफजल मरवत से माफी मांगेंगे? इसके अलावा हम बात करेंगे, और अहम तरीन बात वो ये है कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद प्रोजेक्ट इमरान को हुकूमत और रियासत खत्म करने में नाकाम हो चुके हैं। जी नाजरीन, हुकूमत और रियासत दोनों प्रोजेक्ट इमरान को खत्म करने में नाकाम हो चुके हैं, और अब नौबत यहां तक पहुंची है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने प्रोजेक्ट इमरान के जरिए पाकिस्तान को तोड़ने और जोहरी प्रोग्राम रोल बैक करने या खत्म करने के मरहले में दाखिल हुआ चाहती है, और कोशिशें तेज कर ली हैं। अनकरीब आप देखेंगे कि इमरान खान बाइज्जत रिहा हो जाएंगे या इमरान खान को जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं? इसके हवाले से पाकिस्तान के एक साबिक सदर की एक तस्वीर जो है वायरल हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो पूरी तस्वीर नहीं है, वो पूरी एक कहानी है प्रोजेक्ट इमरान की, और प्रोजेक्ट इमरान के ताने बाने और उसकी जड़ें अमेरिका और इसराइल तक किस तरह पहुंचती हैं, वो उससे पर्दा उठाता है। और फिर पाकिस्तान तोड़ने के हवाले से एक साबिक डिप्टी स्पीकर की एक ट्वीट, और उसके साथ उमर अयूब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उसने वो कह दिया जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। और उसके अलावा हम बात करेंगे फैसल बावटा के हवाले से, जिसने मुल्क की सीनियर क़यादत को बोसीदा लाश करार दे दिया है। फैसल बावटा ने ये कहां कहा है, क्यों कहा है, किस वजह से कहा है, ये तमाम तर तफसीलात आज के व्लॉग में शामिल होंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंच सकें। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आपको प्रोजेक्ट इमरान के हवाले से तमाम तर तफसीलात से आगाह करूं, लेकिन मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि पीटीआई के हवाले से कि पीटीआई में करोड़ों डॉलर का फ्रॉड और करप्शन के मामला क्या हैं, और फिर अलीमा खान ने कि जो ट्वीट्स लीक हुए हैं उन ट्वीट्स में किस तरह के इंकशाफात किए गए हैं, वो सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूं। नाज़रीन, इसमें जो पहला इंकशाफ हुआ है वो हुआ है अलीमा खान और जो एक हामिद हिराज साहब हैं उनके दरमियान जो ट्वीट्स पर बातचीत हुई है उसमें, और हामिद हिराज ये कह रहे हैं कि इन बेजमीर लोगों से बचकर रहना, ये किसी भी चीज पर झुक सकते हैं। तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस नामजद किया जा सकता है, फायद ईसा की शरायत के मुताबिक के साथ आईनी अदालतों के कयाम का मंसूबा बनाया जा रहा है। तो उस पर अलीमा खान ने कहा है कि मंसूर और सुप्रीम कोर्ट को बेअसर कर दो, मंसूर और सुप्रीम कोर्ट को बेअसर कर दो। अब इसको इंटरप्रेट मैं नहीं करूंगा, इसलिए कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है या बहुत बड़ी कहानियां है कि जस्टिस मंसूर अली शाह किस तरह पीटीआई की क़यादत से राब्ते कर रहे थे, और किस तरह मुबैना तौर पर, मेरे पास कोई सबूत नहीं है लेकिन मैं ये मुबैना तौर पर कह रहा हूं कि हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे कि इस तरह की चीजें भी हुई थी। तो उस हवाले से, और फिर जो दूसरा इंकशाफ है
وہ ہے سلمان اکرم راجہ اور سلمان اکرم راجہ اور اس کے علیمہ خان کے درمیان، اور وہ معاملہ ہے خیبر پختونخوا اور فیصل آباد کے حالات کے حوالے سے۔ تو سلمان اکرم راجہ نے یہ پوسٹ علی امین گنڈا پور کو، انہوں نے کہا کہ میں یہ پوسٹ علی امین گنڈا پور کو بھیج رہا ہوں، اگر خیبر پختونخوا میں پولیس کی شیلنگ ہوگی تو ہم پنجاب پولیس پر تنقید کیسے کریں گے، علیمہ خان نے یہ کہا ہے۔ اور اس پر کہا ہے کہ فیصل آباد میں حالات خراب ہیں، ہمارے صوبائی اراکین عوام کو احتجاج کے لیے نکالنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ سلمان اکرم راجہ اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی پروٹیسٹ ہے، میرے خیال میں کوئی 24 نومبر والا نہیں ہے، اس سے پہلے والا ہے جو انہوں نے کیا تھا، اس حساب سے یہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر میں نے اس میں ٹوٹلی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ پنجاب سے لوگوں کو نہیں نکال پا رہے، پی ٹی آئی کو پنجاب کے لوگوں نے ڈس اون کر دیا ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بات کہی گئی ہے، جو تیسرا انکشاف ہے، وہ بیرسٹر گوہر کے وکلا کے احتجاج پر ناقص کارکردگی اور اس پر علیمہ خان صاحبہ کی برہمی کے حوالے سے بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ میرے وکلا کی سپریم کورٹ کے سامنے احتجاجی حکمت عملی مکمل طور پر ناکام رہی، تو جس پر علیمہ خان غصے میں کہہ رہی ہیں کہ یہ ناقابل قبول ہے، انہیں شرم آنی چاہیے، اگلی بار احتجاج کو مضبوط کرو۔ بانی پی ٹی آئی سے بہت بہتر، بانی پی ٹی آئی ان سے بہتر توقع رکھ رہے ہیں۔ اور علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ سارا دن سپریم کورٹ کے باہر بیٹھیں، سامنے بیٹھیں، حامد خان کو بھی وہاں ہونا چاہیے، اور ایم این ایز، ایم پی ایز، حتیٰ کہ پارٹی چیئرمین بھی احتجاج میں شریک نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے یہ کہا، بیرسٹر گوہر کا کسی کا میسج تھا جو علیمہ خان کو بھیجا تھا، اس میں کہا کہ اس میں کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ہم کریں تو کریں کیا۔ اب جو چوتھا ہے وہ جو انکشاف ہے، وہ ہے جبران الیاس کی کرپشن اور مالیاتی اسکینڈل کے حوالے سے، اور یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے۔ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ جبران الیاس اتنا کرپٹ ہے کہ آج تک کسی کو اندازہ ہی نہیں ہو پایا۔ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ اگر اس نے شام تک جواب نہ دیا تو سارے ثبوت سامنے لے آؤں گی۔ جبران الیاس نے فلاڈیلفیا میں $1.5 ملین کا گھر اور مینہٹن میں $16 ملین کا اپارٹمنٹ خریدا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو یونیسیف سے جو ڈیجیٹل میڈیا کے فنڈز اور یو این سے جو پرائیویٹ بارٹ میں جو چیزیں خریدی گئی تھی، ان کے فنڈز میں کروڑوں روپے کی کرپشن کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علیمہ خان جس لب و لہجے میں بات چیت کر رہی ہیں، یا جس طرح حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہیں، اس سے بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی پر ہر صورت میں اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہ رہی ہیں۔ یہ پی ٹی آئی میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی علیمہ خان کے ٹویٹس لیک ہوئے تھے جس میں بھی اسی طرح سے انہی سے مماثلت رکھتی ہوئی چیزیں سامنے آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عمران خان جیل میں اندر رہ کر بھی پی ٹی آئی کے وکلا، پی ٹی آئی کے رہنماؤں، پی ٹی آئی سے جڑے لوگوں اور انکلوڈنگ عمران خان کی بہنوں کے حوالے سے ایک منافع بخش کاروبار بنا ہوا ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی سیاست چمکا رہا ہے، کوئی ڈالر کما رہا ہے، کوئی کرپشن کر رہا ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے، تو کوئی کیا بنا ہوا ہے۔ یہ سارا عجیب قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے بات کی شیر افضل مروت کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی قیادت نے انہیں راز فاش ہونے کے ڈر سے واپس پی ٹی آئی میں لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے اس سے پہلے کہ جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس سے پہلے انہوں نے شیر افضل مروت نے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس طرح نواز شریف کو آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کو کس نے نکالا یا کیوں نکالا، اس طرح مجھے بھی نہیں پتا چل رہا کہ مجھے کیوں نکالا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ثاقب نثار کو استعمال کرتے ہوئے نواز شریف کو غلط طریقے سے اقتدار سے الگ کیا تھا۔ اس کے علاوہ جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا، اس پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بیرسٹر گوہر، زرتاج گل اور جنید اکبر نے شیر افضل مروت کے ساتھ مکمل طور پر اظہار یکجہتی کیا، اور وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ وہ عمران خان سے اس حوالے سے بات کریں گے، رابطہ کریں گے، یا اپنا مطالبہ پیش کریں گے کہ شیر افضل مروت کی رکنیت بحال کی جائے۔ تو بہرحال شام کو یعنی رات گئے یہ خبر سامنے آ گئی کہ عمران خان نے پارٹی رہنماؤں کی توسط سے شیر افضل مروت کو کہا ہے کہ وہ اڈیالہ جیل آ کر ان سے ملاقات کر لیں۔ لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت کو پارٹی میں واپس لینے کا مطلب تھوکا چاٹنے کے برابر ہے۔
जहां पीटीआई के लिए शेर अफजल मरवत को वापस लेना थूका चाटने के बराबर है, वहां शेर अफजल मरवत के लिए भी ये बात काबिल गौर है कि क्या इस तरह पार्टी में वापस जाने से या किसी के माफी न मांगे जाने पर, या जिसकी वजह से इनकी तौहीन और तजलील हुई उनकी तरफ से भी ऐसा कुछ ना होने पर या माफी न मांगने पर भी शेर अफजल मरवत अगर पार्टी में सेम पोजीशन पर वापस जाते हैं, यानी पुरानी तनख्वाह पर काम करने जाते हैं, तो फिर शेर अफजल मरवत की इज्जत का क्या होगा? शेर अफजल मरवत मुतवातिर कह रहे थे कि अच्छा हुआ कि इन्होंने मुझे पार्टी से निकाल दिया, जो कम से कम मेरी जुबान में लुकनत थी, अब वो लुकनत खत्म हो गई है, जो पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदियां थी अब मैं उन पाबंदियों से आजाद हो चुका हूं। इससे पहले भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और इस इंटरव्यू में कहा था कि मैं इमरान रियाज और ये जो यूट्यूबर्स बाहर बैठे हैं इनको मैं कहना चाहता हूं कि आप जो भी इल्जाम लगाओ सोच समझ कर लगाना। उन्होंने पीटीआई की क़यादत से भी कहा था कि अगर कोई भी मुझ पर इल्जाम लगाएगा तो मैं रखूंगा नहीं, सूद समेत वापस करूंगा। तो बहरहाल अब मुझे पता नहीं है कि शेर अफजल मरवत ने सूद समेत किस किस को वापस किया और फिर किस कीमत पर पार्टी में वापस जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो यही है कि जी वो वापस जा रहे हैं और अडयाला जेल में इमरान खान से मिलेंगे। तो इसके हवाले से अगर हम देखें तो पार्टी के अंदर की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी है, यानी इस हद तक कि जो हमें नजर आ रहा है, जिस तरह कहा जा रहा है कि इस पे अपना चौधरी के हवाले से, फवाद चौधरी के हवाले से कि उन्होंने अपने तौर पर शोएब शाहीन को थप्पड़ मारा, उन्होंने सब कुछ अपने तौर पर किया। नाज़रीन यहाँ पर मेरे आपसे कुछ सवाल है, अगर फवाद चौधरी ने अपने तौर पर शोएब शाहीन को थप्पड़ मारा होगा या अपने तौर पर गुज़िश्ता रोज उन्होंने जो 1 दर्जन से ज्यादा ट्वीट्स करके पीटीआई की क्यादत को बुरे तरीके से एक्सपोज किया, उन पर असलहे की फरोख्त का, मनी लॉन्ड्रिंग का और फिर पार्टी से करोड़ों रुपए तनख्वाहें लेने के जिस तरह के इल्जाम आयद किए, पार्टी फंड के ऑडिट का मुतालबा किया, तो उस तरीके से आपको लगता है कि ये ऐसे ही सब कुछ हो रहा होगा? और उसके बाद फिर यही फवाद चौधरी जब अडयाला जेल जाते हैं तो इमरान खान से मिलते भी हैं, इमरान खान उनसे बात भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुझे इतलात मौसूल हो रही है या मेरा शक यूं कह लें, फिलहाल यूं कह लें कि मेरा शक है कि ये सब कुछ फवाद चौधरी इमरान खान के कहने पर ही कर रहा है, वरना फवाद चौधरी इस तरह ना करता, क्योंकि इस वक्त फवाद चौधरी की कबूलियत का मामला है। फवाद चौधरी किसी भी सूरत में पार्टी में वापस जाना चाह रहे थे, लेकिन अगर वो शोएब शाहीन जैसे रहनुमाओं को थप्पड़ मारेंगे तो क्या उनको पार्टी में जगह मिलेगी? और फिर पार्टी की लीडरशिप जो है उनकी जो पॉलिटिकल कमेटी है वो बैठकर फैसला करे कि फवाद चौधरी का थप्पड़ पूरी पीटीआई के मुंह पर थप्पड़ है, तो उसके बाद क्या फवाद चौधरी वापस कबूल किए जा सकते हैं? इस हवाले से इतलात मिल रही है कि आने वाले 3 महीनों में फवाद चौधरी पार्टी के अंदर किसी अच्छी पोजीशन पर होंगे। तो नाज़रीन अब हम बात कर लेते हैं वो बात जो इंतहा से ज्यादा खतरनाक है, वो है प्रोजेक्ट इमरान के हवाले से। जनरल फैज हमीद, जनरल कमर जावेद बाजवा और फिर इससे पहले जो आईएसआई के चीफ्स गुजर चुके हैं, यानी जनरल अपना राहिल शरीफ से लेकर और फिर पीछे एक लंबी कतार है, तो इन लोगों ने जो प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया था, जिसमें जुडिशरी का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सहाफियों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें मीडिया हाउसेस का इस्तेमाल करके एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसको नाम दिया गया इमरान प्रोजेक्ट इमरान का। और उस प्रोजेक्ट इमरान के जो नुकात थे उनमें इसराइल को तस्लीम करना भी शामिल था, सीपेक का वाइंड अप किया जाना भी शामिल था, कश्मीर इंडिया के हवाले, मकबूजा कश्मीर इंडिया के हवाले करने का भी एक नुक्ता शामिल था, उसमें तौहीन रिसालत के हवाले से कवानीन को रोल बैक करने के हवाले से, रिवर्स करने के हवाले से भी कुछ नुकात शामिल थे। और आपको याद होगा कि ये बहस छिड़ गई थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और इमरान खान में इस बात पर बहस हुई थी कि इसराइल को कबूल करने के हवाले से स्टेटमेंट पहले कौन दे, क्योंकि इमरान खान ने जब ट्रंप से पहले मुलाकात की थी तो उस मुलाकात के बाद इमरान खान कश्मीर को बेचकर आ गया था और जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी
سر خم تسلیم کر لیا تھا اور پھر مقبوضہ کشمیر سے پاکستان دستبردار ہو گیا تھا، لیکن یہ یک طرفہ فیصلہ تھا کیونکہ پاکستان کے عوام نے اور پاکستان کی پاپولر لیڈرشپ نے عمران خان کے اس فیصلے کو بری طرح سے مسترد کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کو بچانے کے لیے جس طرح انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ متحرک ہو چکی ہے، وہ یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ جس طرح میں اس سے پہلے والے ویلاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امریکہ میں کانگریس مینز کے ساتھ ملاقاتیں چل رہی ہیں، کانگریس مینز جو ہے وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ سے ملاقاتیں کر کے اور عمران خان کا نوحہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح انہی میں ایک جو شخص شامل ہے وہ ہے سابق صدر پاکستان عارف الوی صاحب، جو یہ بھول چکا ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی حلف بھی لیا تھا۔ تو حلف تو خیر ان کی صدارت کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، لیکن وہ پابند ہے کہ ملک کے وقار، ملک کی سلامتی، ملک کی بقا کے خلاف کوئی کام نہ کرے، لیکن وہ کر رہا ہے۔ جی ناظرین، یہ ایک تصویر اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ اس اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ولسن ہے یہ اسرائیلی لابی کے لوگ ہیں اور جن سے عارف الوی صاحب جو ہے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور عمران خان کے حوالے سے نوحہ خوانی کر رہے ہیں اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں۔ ناظرین، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے میں یہ شامل ہے کہ پاکستان کو تقسیم کرنا ہے، پاکستان کا جوہری پروگرام ختم کرنا ہے، اور پاکستان کو کیونکہ اس وقت جس طرح مختلف عرب ممالک میں، جس طرح ریسنٹلی جو سیریا میں ہوا یا اس سے پہلے جو عراق میں جس طرح ہوا، جس طرح لیبیا میں ہوا، اسی طرح کی کوئی چیز پاکستان میں اور سعودی عرب میں کیے جانے کا ایک منصوبہ بھی امریکنز کے پاس موجود ہے۔ تو اس حوالے سے جس طرح میں نے کہا کہ اس وقت جس طرح میں نے ایک سابق صدر کا آپ کو بتا دیا کہ وہ کس طرح اسرائیلی لابی کے ساتھ مل کر عمران خان کی رہائی کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ٹھیک اسی طرح سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کا ایک ٹویٹ شائع ہوا ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ 1971 میں کیا ہوا تھا۔ ٹویٹ آپ کی اسکرین پر ہے، آپ خود پڑھ سکتے ہیں کہ 1971 کا کس انداز میں ذکر کر رہے ہیں اور یحییٰ خان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کے مماثلت کس طرح کی جا رہی ہے۔ اس ٹویٹ کے بعد جو خطرناک ترین چیز سامنے آئی وہ تھی گزشتہ روز جو پی ٹی آئی کے رہنما ہے اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب نے پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف سے کہا کہ آپ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ ہوش کے ناخن لیں، کیوں لیں؟ کیونکہ 71 میں کیا ہوا تھا، ذرا یہ ملاحظہ فرما لیں۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، پر 1971 جب ہوا تھا تو اس وقت جنرل یحییٰ نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ 1970 میں جب دسمبر میں الیکشن ہوا اس نے اسے کہا تھا سب ٹھیک ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈاکا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اب آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پروجیکٹ عمران خان پی ٹی آئی کے رہنما آپس میں ایک ہو چکے ہیں اور اس چیز کو اب ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ اسٹیبلشمنٹ یعنی ریاست جو دعویٰ کر رہی تھی کہ انہوں نے پروجیکٹ عمران کا وائنڈ اپ کر دیا ہے، آپریشن گولڈ سمتھ ناکام ہو چکا ہے، لیکن آپریشن گولڈ سمتھ پورے وجود کے ساتھ اس وقت بھی رن کر رہا ہے اور آپریشن گولڈ سمتھ کے تحت اسرائیلی لابی پوری کوشش کر رہی ہے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ تو اسی طرح کیونکہ ہماری ریاست پروجیکٹ عمران کو تمام تر کوششوں کے باوجود ختم نہیں کر سکی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نگران حکومت میں جو مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر تھی، اس میں کابینہ کی ایک کمیٹی بنی تھی جس کا ہدف تھا کہ 9 مئی کے معاملات کی تحقیقات کرے اور چیزوں کو ایکسپوز کرے۔ وہ ہوا بھی، انویسٹیگیشن بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن وہ چیزیں داخل دفتر ہو گئی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا دولت تارڑ صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی پر پابندی عائد کیے جانے سے متعلق فیصلہ ہونے لگا ہے، لیکن پھر وہ فیصلہ بھی مؤخر ہو گیا۔ پھر 9 مئی ہوا یا 9 مئی ہو چکا تھا اور پھر 26 نومبر ہو گیا اور پھر گولی کیوں چلائی اور آج کل چل رہا ہے who are you۔ جس طریقے سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی ٹرولنگ کی جا رہی ہے، جس طریقے سے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اب میں حیران ہو رہا ہوں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ تو افغانستان کے حوالے سے کی ہیں، کیونکہ افغانستان میں عورتوں کے ساتھ جو حشر ہو رہا ہے میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ یہ تو پی ٹی آئی والے دل پہ لے لیں گے، اور پی ٹی آئی والے نے اتنا دل پہ لیا کہ ان کے سارے اندر کے چھالے پھٹ پڑے ہیں
اور اس حوالے سے کیونکہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جس طریقے سے ٹرولنگ کی جا رہی ہے، اس میں جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، جس طرح کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، جس طرح کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہیں، اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پھر تو پیکا جیسے آرڈیننس ایکٹ آئیں گے نا، پیکا کیوں نہیں آنا چاہیے؟ پھر ان کو شرم آنی چاہیے کہ کس منہ سے پیکا کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب آپ سوشل میڈیا دہشت گردی پھیلاتے ہیں، جب آپ ڈیجیٹل ٹیررزم کو پروموٹ کرتے ہیں، جب آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، جب آپ ہر چیز کو پھیلا دیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ پاکستان میں اظہار رائے پر پابندی ہے، پاکستان میں کالے قوانین بن رہے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر کالے ہیں اور آپ نے پورے معاشرے کو کالا کر دیا ہے، گندا کر دیا ہے، بدبودار کر دیا ہے۔ تو بہرحال اسی حوالے سے پھر فیصل وابڈا نے بہت بڑی بات کی ہے۔ فیصل وابڈا نے کہا ہے کہ ملک کی سینئر جو لیڈرشپ ہے وہ ایک دم بوسیدہ لاش کی طرح ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگ نالائق ہیں، نااہل ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ آؤٹ ڈیٹیڈ ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ یہ ناکارہ ہیں، یہ تھرڈ کلاس ہیں، یہ کرپٹ ٹو دی کور ہیں، یہ نکمے ہیں، یہ ایکسپائرڈ ہیں۔ یہ انہوں نے کہاں کہا ہے؟ یہ انہوں نے کہا ہے جیو ٹی وی کے پروگرام حامد میر کے ساتھ کیپٹل ٹاک میں، اور اس میں حامد میر کے ایک سوال پر فیصل وابڈا نے کیا کہا، ذرا آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اس سیاسی منظرنامے اور اس ڈھانچے اور اس بوسیدہ لاش کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں پاکستان کو حوالے کر دو، تو پھر تو ہم پاکستان کو بیچ ہی دیں گے۔ یہ بوسیدہ لاش کی ذرا وضاحت کریں گے، کیا ہے بوسیدہ لاش؟ بوسیدہ لاش یہی ہے کہ ٹرن بائی ٹرن وہی پرانی شکلیں پیدا ہوئے، وہی جوان ہوئے، وہی بڑھاپے تک وہی، اب ہم مرنے والے ہو گئے، وہی یہ بوسیدہ لاش ہے۔ جب تک نئے لوگوں کو آپ چانس پرانے چہرے، یعنی کہ یہ جو شہباز شریف، لیکن سر میں آپ کو میر صاحب، آپ نا پریسائز مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ سے بالکل پریسائز اسپیسیفک ہو کے بات کروں گا۔ یہ جتنی پرانی لیڈرشپ ہے، جتنی ہے، یہ سب آبسلیٹ ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، کرپٹ ٹو دا کور ہے، ناکارہ ہے، نالائق ہے، نکمی ہے، تھرڈ کلاس ہے، ایکسپائرڈ ہے۔ ناظرین، فیصل وابڈا نے یہ سب کچھ کیوں کہا یہ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کا آخر ہے کیا وہ بلاول بھٹو زرداری کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا بلاول بھٹو زرداری کی پروموشن کر رہے ہیں، یا کیا کر رہے ہیں، یہ تو میں نہیں جانتا۔ لیکن پاکستان کی سینئر لیڈرشپ کے حوالے سے ان پر موروثیت کا الزام عائد کرنا اور ان کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا جہاں ان کو خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے، وہاں آپ ان کے لیے ان کی خدمات کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، غلطیاں سب سے ہوئی ہیں، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک پر طویل عرصے تک مارشاء اللہ نافذ رہا، اور اس ملک کی جو اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے پاکستان کی پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو کرپٹ کر کے، کرپشن زدہ دکھا کر اور اپنے اقتدار کو طول دی، تو اس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو فیصل وابڈا کو میرے خیال میں کچھ سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔